یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم آپ کون سے لیول پہ ہیں؟ تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہم سرٹن ایکشن سے ہمارے سے پتہ چلے گا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ایکشن ہے ہمارا، اس سے ہم ریلیٹ کریں گے اس لیول کو کہ جو اس کے کوگنیٹو ڈومین کے کون سے لیول پہ ہیں۔ تو پھر وہ جو ایکشن ہے obviously وہ ورڈز کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، وربز کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو پھر تو ہم بالکل ہی وربز کا سہارا لیں گے نا، اور ورب جو ہے that is known as an action word also۔ تو یہ والا جو فگر ہے اس کو دیکھیں آپ، اس میں کمپریہنشن لیول جو ہے وہ یہ والا ہے۔ اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ سے ایک چیز پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے، وہ ان کے مائنڈ کا پارٹ بن گئی ہے، یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ بن گئی ہے۔ تو پھر آپ کے ورڈز کون سے ہوں گے جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کو؟ تو وہ کس طرح آپ کے کون سے ورڈز ہوں گے؟ ڈیمونسٹریٹ ہے۔ کسی چیز کی جب آپ ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب آپ پوری طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تبھی آپ ڈیمونسٹریشن دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا۔ آپ انٹرپریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تبھی آپ انٹرپریٹ کریں گے نا، اس کو بتانا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، کس کا یہ مطلب ہے، انٹرپریٹ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ جب کہتے ہیں تو آپ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تبھی تو اس کا آپ بتائیں گے نا کہ دس از دا انٹرپریٹیشن آف دس کانسیپٹ۔ ایکسپلین کرنا، آپ نے سمجھا ہوا ہے تو آپ ایکسپلین کریں گے نا۔ ایکسٹینڈ کرنا، if you have understanding of this concept then you can extend it, then you can relate it to certain other things۔ تو یہ آپ کی جو ہے ایکسٹینشن بھی تبھی پاسبل ہے کسی کانسیپٹ کی کہ اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ پھر انفر کرنا، انفر کرنا کہتے ہیں کسی چیز کا مطلب اخذ کرنا۔ آپ نے کسی چیز کو سمجھا ہے تو پھر آپ اس کے مطلب اس میں سے نکالیں گے نا، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ کیسے اس کو؟ سو آل آف دیز یو کسی بھی ورب کو آپ اٹھا کے ان میں سے دیکھ لیں۔ فار انسٹنس ریفریز کرنا، ریفریز میننگ کہ دس از دا ورڈنگ آف دس تھنگ اینڈ آپ اس کو یو آر ایکسپلیننگ اٹ بائی یوزنگ سرٹن ادر ورڈس۔ تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے تو تبھی آپ اس کو ریفریز کر سکیں گے نا۔ سو آل آف دیز وربس شو یور انڈرسٹینڈنگ، یور کمپریہنشن لیول۔ تو یہ جو وربس ہیں یہ ریلیٹ ہوتے ہیں کمپریہنشن لیول پہ، یعنی اگر ہم ان وربس کو یوز کریں گے جو کہ ان سرٹن ایکشنز کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا وہ لیول ریلیٹ ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ کریں تو ہم اس لیول پہ ہیں، اگر ہم یہ کریں تو ہم اس لیول پہ ہیں۔ تو پھر کمپریہنشن لیول کیا ہے؟ گریسپنگ میننگ آف انفارمیشن، اور آپ گریسپ کب کرتے ہیں؟ when you completely understand something, so comprehension is related to understanding۔ جب آپ کسی چیز کی کمپلیٹ سمجھ رکھتے ہیں، آپ کے وہ نالج کی بیس پہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ بن جاتا ہے، آپ کے وہ اس کی سمجھ کا پارٹ بن جاتا ہے، تو اس کے وہ پھر کیا ہے؟ آپ کمپریہنشن لیول پہ ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ورڈز ہیں آپ ان کو کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے انڈرسٹینڈنگ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ اگر آپ وہ اس ایکشن ورب میں جاتے ہیں، اگر وہ ایکشن آپ کا تبھی ممکن ہے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دس از یعنی یہ ورڈز ہیں جو کہ یہ وربس ہیں which are related to the comprehension level of cognitive domain۔